وہ میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا. ان کا نام کیا تھا دوبارہ؟ سرفراز خان. سرفراز آپ کے ماموں تھے؟ جی ہاں جی. تو میں نا ان کے جوتے پالش کرتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کی سائیکل صاف کرتا تھا. تو ایسے ہی وہ بڑی ہر وقت بابوزو رہتے تھے. اچھا. یہ میں جوتے صاحب میں نے ماموں آپ کے جوتے بہت پرانے ہو گئے. اچھا. تو وہ پرانے جوتے سائیکل پہ وہ ایسے خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں پہ خرچ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ماموں آپ جوتے، تو میں نے کہا کہ میں بھی تو پرانا ہو گیا. واہ. مگر اس طرح ان کے طبیعت بڑی سادگی سادگی. تو میں ان سے بڑا متاثر تھا. تو مجھ سے چھوٹا میرا بھائی نعیم جو ہے نا وہ پولیس میں چلا گیا. اچھا. رائٹ کا بیٹے سے. ٹھیک ہے. تو میں پولیس والوں کو اچھا نہیں جانتا تھا کہ میں نے کہا یہ بڑے کوئی ظالم ہے. چلر کہتے تھا. اور چلر کہہ کے میں بھاگ جاتا تھا. اچھا. وہ مجھے نا اس وقت یہ بات حقیقت ہے کہ سفارش چلتی تھی. مجھے بھی آفر آئی کہ آپ پولیس میں آئے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے میں اس کو اچھا واقعی نہیں جانتا تھا جیسے عام لوگ باقی جانتے. تو مجھے ماموں اس دنوں میں نا اندھیرا جالا ڈرامہ چلتا ہے، ایک ایسی فلم والی ایک سٹوری لگتی ہے. بالکل. تو مجھے وہ کہنے لگے ماموں بیٹا یہ تو انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اندھیرے والا کردار ادا کرے یا اجالے والا کرے. بڑی اچھی بات کی نا. اور پھر میں نے دل میں بٹھا لیا اور میں نے اپنے اللہ سے 3 وعدے کر لیے. اچھا. کہ میں پولیس میں جاؤں گا، ساری زندگی میں بکوں گا نہیں. واہ. اچھا. یہ کوئی دنیا میں میری کوئی قیمت نہیں لگا. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا کہ میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، ذات کا بے شک وہ گھگڑا ہو. بالکل. اور اس کے جسم پہ گندگی لگی ہو اور میں اس کو سینے سے لگا کے ملوں گا بے شک صدیوں کی نیم شب. واہ. اور ظالم نے بوس کی اور کمخاب پہنا ہوگا تو میں اس کا گند اگر وہ ظالم ہے تو نکال کے اس کے جسم پہ ظاہر کروں. واہ. اور یہ آپ نے کیا، ہم نے 20-25 سال میں دیکھا ہے. پھر اب میں الحمدللہ اپنی بات پہ قائم ہوں. تیسرا میں نے کہا کہ جب تک محکمہ پولیس میں رہوں گا میں سخت محنت کروں گا. اچھا. یہ 3 میں نے اپنے اللہ سے وعدے کیے تھے. تو میں الحمدللہ ان تینوں پہ قائم رہا ہوں. نہ میں بکا ہوں، بالکل، نہ میں جھکا ہوں، اور نہ میں نے ظالم کا ساتھ دیا کہ ظالم کا گند ضرور وہ کتنا بھی باثر ہوا تو میں نے ضرور اس پہ ظاہر کیا. اور محنت کی یہ عالم رہا کہ میں 3 دن 3 راتیں متواتر بھی جاگتا رہا. بہت سارے کیسوں کا میں نہیں شاہد ہوں. آپ نے 2-3 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ڈاکوں نے، آپ نے پھر ان کا کلا کما کیا، اور ایسے لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانے بہتر تھا. وہ ضرور ایسے ہوئے لیکن الحمدللہ اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اچھا میرے صاحب ایک اور آپ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب غلام حیدر وائن نے وہ اوڈ گروپ نہیں پکڑا جا رہا تھا تو آپ اس وقت کیا عہدہ تھا، ایس پی او کی میٹنگ تھی، وہ والا واقعہ بتا دیں. وہ ایک ادھر نا اردو سے بھی زیادہ نا ایک تھا بنگالی گینگ. ہاں بنگالی گینگ. وہ بنگالی گینگ بہت مشہور ہوا کیونکہ وہاں سے باہر کے ملک کے برما کے بندے، کراچی کے بندے، بنگلہ دیش کے کچھ انہوں نے نا مل کے ایک گینگ بنا لیا تھا. تو کیمری گراؤنڈ میں انہوں نے دوران واردات قتل بھی کیا اور بلا ناگا روز بڑے بڑے گھروں میں وہ وارداتیں کرتے تھے. اچھا. بڑا اس کا شور پڑ گیا. جب شور پڑ گیا تو میٹنگ ہوئی. تارا کھوسا صاحب ہمارے ایس ایس پی تھے. ٹھیک ہے. میر زبیر ایس پی تھے. میٹنگ ہوئی تو بڑے بل کے پریشان تھی پولیس. ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی پریشان پولیس نہیں دیکھی، پوری نوکری میں نہیں دیکھی. اس گینگ کے نے اتنا تنگ کیا. تو میں نے کہا کہ اللہ بولنے کی طاقت بھی تو ان دنوں میں اللہ کے ساتھ معاملات بہت زیادہ بہتر. تو میں نے کہا اللہ اگر تجھے تو پتا ہے کون ہے وہ، تو تیرے بہاد میں میں کہنے لگا ہوں کہ وہ گینگ میں نے پیش کر. ابھی پتہ نہیں تھا کو؟ مجھے نہیں پتا، خدا نہیں. بڑی اچھی بات. تو میں نے کہا تو پھر اگر نہیں تو تیرے طاقت کے بغیر میں بول نہیں سکتا، مجھے اٹھنے نہ دینا. تھوڑی دیر بعد میں نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ غلام حیدر وائن موجود ہے وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ شاید
میٹنگ ہو تھے یا جائے میٹنگ تھی, ٹھیک ہے یہ مجھے یاد ہے. ہاں تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, انہوں نے کہا ہاں, میں نے کہا جی وہ میں نے ٹریس کر دیا. واہ کر لیا ہے. کر دیا. اچھا اللہ پہ تو با خدا مجھے نہیں پتا. اچھا اسی رات ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی اس طرح ایک بندہ ہے تو وہ ڈاکو ہے, وہ آپ کو پکڑا. واہ یعنی اللہ نے بھیجا وہ بندہ. ڈاکو اچھرے کا رہنے والا تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ بنگالی کیا ہے. وہ ساتھ ہی وہ نا اس کی نیت بدل گئی. اچھا اس نے نا 3 طرف اچھرے کے نا ناکا لگوا دیا. ٹھیک ہے چوتھی طرف کہ ادھر رہنے دے, ادھر نہیں وہ نکلتا. میں نے اس کو بھی نہیں بتایا, تو میں نے چوتھی سائڈ پہ بھی لگا دیا. واہ تو وہ اس نے ساتھ اس کو کہہ دیا کہ اس طرف سے بھاگ جاؤ, ادھر پولیس کھڑی ہے. اچھا تو میں نے بندوں کو اس کا اولیا یہ بتایا جو اس نے انفارمیشن دی تھی بتایا تھا, تو اس طرح وہ نکلا تو انہوں نے پکڑ لیا. ابھی پھر میں نے اس کو نہیں بتایا, میں نے پکڑ لیا. پھر وہ میں نے 2 راتیں اور دن جا کے نا 7 مختلف جگہوں سے ملزم پکڑ لیا. اصل اس گینگ کے ٹھیک. باقی میں حیدرآباد, کراچی اور اس کے لیے میں کوئٹہ بھی گیا. اچھا تو کوئٹہ سے مجھے یاد ہے جو کوئٹہ جس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے اس کا نام اکمل بٹ تھا. اچھا آپ کی برادری کے تھا. تو وہ بس اس طرح پھر اچھا وہ ساتھ سی آئی اے والے احمد مختار گوندر صاحب تھے, انہوں نے ایسے 4 بندے پکڑے ہوئے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بنگالی گینگ ہے, نہ وہ مان رہے تھے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ تو بنگالی گینگ ہے, باقی میں نے پکڑ لی. یہ سب سے بڑا یعنی اس وقت یہ اس وقت بہت زیادہ تھا معاملہ. بعد میں تو پھر وہ سارے آپ نے پکڑے. بعد میں تو ایسا پھر کیونکہ ایک جنگ چھڑ گئی نا, ملکوں کے لحاظ سے جنگ چھڑ گئی. پھر اس جنگ میں پھر دہشت گردی, اغوا برائے توان, دوسرے یہ بڑے معاملات اس طرح کے پھر ہم نے. اچھا میرے صاحب آپ نے وہ جو بلوچستان سے آتے تھے وہ اسلحہ وہ بروچ چھپاتے تھے, وہ دہشت گردی پکڑے تھے. دہشت گرد وہ پکڑے تھے ہم نے, وہ جنہوں نے مینار پاکستان میں اور اشرا میں بم دھماکہ کیا تھا ایک ہی دن میں. ٹھیک, ان کو بھی آپ نے پکڑا. ان کا کیسے ٹریس ہوا؟ ان کا تو ہم نے سائیکل سے ٹریس کیا. سائیکل ایسے تھوڑا سا پولیس میں نا, کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی جس طرح میں نے پہلے بتایا, تو اس طرح نا کچھ معاملات ایسے چلتے رہتے تھے. تو میرے ساتھ نا پھر سب مقابلے پہ آ جاتے تھے ٹیم بنا کے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کیپٹن مبین, بلال صدیق میانہ صاحب, اس طرح کے سارے افسروں نے نا مل کے, مسعود عزیز صاحب, ان سب نے نا وہ بم دھماکوں کے لیے, اس وقت سی ٹی ڈی تو اتنی نہیں تھی. سی ٹی ڈی میں تو پہلے ہم نے جو بندے پکڑے تھے وہی تھے طارق پرویز کے ہوتے ہوئے. تو ادھر انہوں نے نا کہا کہ اس کو بتانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, الگ ٹیمیں بنا لی. الگ ٹیم انہوں نے بنا لی. ادھر شفقات صاحب نے بھی 5-6 ڈی ایس پی ملا کے انہوں نے کہا چلے مقابلہ کرتے ہیں. اور میرے ساتھ مقابلے والی بات بڑی دفعہ ہوئی. اچھا لیکن اللہ نے فتح آپ کے لیے. اچھا میں نے کہا یار کیا کریں, مجھے تو انفارمیشن ہی دینا. وہاں سے جو سائیکل ملا تھا اس پہ جو نمبر تھا وہ مجھے نمبر نہیں دے. مار کا نمبر جو اوپر لکھا ہوتا. میں نے ایسے یہ میٹنگ کر رہے تھے پولیس لائن میں, تو میں نے اس وقت جو ہے نا ایس پی کا آپریٹر سی آئی اے کا, اس کو میں نے کہا یار وہ نمبر کیا تھا. میں ڈی ایس پی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن تھا, مجھے انہوں نے علیحدہ کیا ہوا, انہوں نے مجھے نمبر دے دیا. اچھا وہ رستم شراب فیکٹری میں تھا. وہ میں نے بشیر نیازی کو, اس کے ساتھ بندے تھے, میں نے کہا جاؤ جا کے ابھی ڈھونڈو یہ سائیکل کس کو اپڈیٹ ہی ہوا. وہ سارا ریکارڈ جو تو ہم نے, میں نے بندے, انہوں نے کہا صبح چلے جائیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خانے وال میں اچھا اپڈیٹ ہی ہوا. تو میں نے کہا نہیں ابھی جانا. نکل گئے. وہ ابھی ادھر گئے, انہوں نے جا کے پڑتال کی. اس کے بعد بیلٹی انہوں نے چیک کرنا تھا. تو وہ جس کو سائیکل پہ گئے تھے اس سائیکل والوں کو جا کے تو ہم نے پہلے ہی اٹھا لیا ان سے. اچھا یہ جب وہاں پہ پہنچے تو ہم ان کو لے کے بھی آ گئے تھے. پھر اس نے ایک نمبر دیا ٹیلی فون. اچھا اس نے کہا یہ ایک نمبر والا ہے, انہوں نے دیا. اچھا ٹھیک. اس نمبر سے پھر ہم نے, انہوں نے ٹریس کیا. ہم نے پھر وہ انہوں نے سفر کیا تھا ڈیوو پہ, وہ ڈیوو کا نمبر لے کے پھر وہ اصل بندے کو پکڑنے کے لیے پھر ہم نے ٹریس کیا کہ وہ بندہ
ہے بہاولپور میں. اچھا بڑا لمبا کیس ہو. جہاں مقبول وہ روزے تھے, میں روزوں میں وہاں پہ چلا گیا, ٹیم کو لے کے گئے 2-3 دن کے لیے. یہاں ہمیں 20 دن لگے. اچھا. وہاں بخار ہو گیا. اچھا. وہ بخار کے ساتھ روزہ بھی ہوتا تھا. تو میں ایک دن نا بینچ پہ, یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے, میں بینچ پہ لیٹا ہوا تھا. تو میں نے کہا ایسے میں بخار بھی تھا, روزہ بھی تھا, میں نے کہا وہ بندہ جو زخمی ہوا تھا نا اچھرے میں بلاسٹ کرتے ہوئے, وہ ہاسپٹل میں آ گیا. وہ مشین نہیں آتی کیونکہ کافی ساتھ تھا, وہ ایسے میرے سامنے کھڑا تھا, اس نے اشارہ کیا ایسے, میں نے دیکھ لیا کہ اس کو بخار ہو گیا تھا, ایسے چڑھ گیا بخار. میں غصے سے اٹھا, میں نے کہا کہ چلیں, میں نے اس کو دیکھ لیا. جب ہم گئے تو وہ بندہ جام مقبول اس کا نام. اچھا. تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وارث بس ہوا. ہم گئے, اس کو پکڑ کے لے آئے. پھر وہ باقی گینگ کے لوگ پکڑے, تو انہوں نے تو پورا پاکستان میں بلاسٹ کرا تھا, اسلام آباد میں بھی کر رہے تھے. اور پھر ہم نے ان سے 2 ٹرک برود کے ریکور کیے جو انہوں نے پورے پاکستان میں ڈالے. 2 ٹرک میں تو بہت زیادہ دھماکہ, بہت زیادہ. اس کا مطلب کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کی جانیں مزید بچا لی. وہ پریس کانفرنس میں ہم نے رکھا تھا, بالکل برود آپ نے دیکھا ہوگا. تو بس اس طرح, مگر کوئی بھی نہیں ہے جو اس میں ہم نے نہ کیا. مچ جیل میں جا کے تفتیش کرتے رہے جو کیسے کیا بن کے دبئی میں ایسی ملاقات کے حوالے سے. تو بڑا مطلب کہ کیونکہ کوئی اور کام ہی نہیں تھا. اور دبئی سے کس کس کو لائے تھے آپ اپنے, یعنی کوئی وہ دبئی میں ایک دفعہ تو ہمارے بندے پکڑے گئے نا. اچھا. وہ وارث برہانہ, بشیر نیازی, اچھا یہ نیازی صاحب ان کو باہر بھیج دیا. لیکن ایسے سادے بندے تھے, اتنی سردردی کے ساتھ, اتنی لگن تھی. لیکن یہ وہاں پہ پکڑے گئے, پھر کسی کو بتایا نہیں, پھر ان کو وہاں سے چھڑوایا, اچھا لے کے آئے. تو بس مل کے اچھا ہی کام ہو گیا. اچھا ویر صاحب, آپ کے ہوتے ہوئے یہ آئی ایس آئی کی بلڈنگ ہے, یہ منامہ والا ہے, یہ تھا, تو آپ نے یہ سارے جو دہشت گرد ہے ان کے براہ راست جگہ تفتیش کی, تو انڈیا کا کیا پیچھے لنک تھا, کیسے یہ ہر جگہ پہنچا دیتے تھے؟ دیکھیں ابھی جو انڈیا ہے نا, وہ کوئی بھی ہو تو وہ درمیان میں لنک ڈال. ٹھیک, وہ ہمارا انڈیا دشمن ہے. تو وہ انڈیا والے جو ہیں وہ ابھی دبئی میں, دبئی کو پھر آگے جا کے, تو ابھی کیا ہے, وہ ایسے انہوں نے ایک ایسا بندہ آگے لگایا ہوتا ہے جو ان کو جا کے کہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ تو کام بڑا خراب ہو رہا ہے. پہلے اس کو ایسے کہتے رہتے ہیں. وہ اپنی سادگی میں جا کے اسلام کی خدمت کے حوالے سے وہ آگے استعمال ہو جاتا ہے. اچھا ویر صاحب, وہ کراچی والے وہ کیا نام تھا جن کو اسلم چودھری صاحب, اسلم چودھری, اور آپ پہ بھی یعنی دہشت گرد بڑے ٹارگیٹ بنایا تھا, تو آپ پہ کوئی حملہ ہوا اس طرح کا کوئی, یا پکڑا گیا؟ ابھی تو بڑے پکڑے بھی ہیں. ابھی جو آخری دنوں میں وہ جو وارڈن صاحب ملا ہوا تھا, تو جو یہ 15 پہ اٹیک ہوا تھا, وہ اصل پہ ہم پہ ہی اٹیک تھا. آپ پہ آ رہے تھے, لیکن ہم ایسے زیادہ شو نہیں کرتے رہے کہ ایسے. میرے ساتھ تو پہلے کوئی گن مین بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, کوئی چلنے کے لیے فورس بھی ڈر جاتی تھی کہ اس کے ساتھ. تو وہ چیزیں بڑی دفعہ ہوا ہے. ادھر میرے گاؤں میں ریاض بسرا آ گیا تھا. اچھا, وہ واقعہ تھوڑا سا بتائیے کس لیے ابھی واقعہ ہے بہت نہیں یہ والا ریاض بسرا, کیونکہ یہ نواشی بھی اس لائن میں پہنچ جاتا ہے. میں ادھر گاؤں میں تھا نہیں. تو وہ آیا تو ایسے ہی اس نے پتا کیا گھر سے, ادھر گھر میں پہنچ گیا جدھر ہم بیٹھے ہوئے. تو میں ایسے ہی نا کہتا تھا اس گھر میں آ گیا وہاں, وہ میں ان کو کہتا تھا کہ جو بھی آئے اس کا لکھ لیں. تو اس نے اندر سے نا ڈائری منگوائی, تو ڈائری میں پھر وہ لے کے آ کے میں آیا تھا. اچھا, تو آپ کو ہم آپ کے سلام پیش کر رہے ہیں, آپ کے نام کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اچھا, تو بس وہ ایسے چلا گیا. ہم بھی اس کو کوشش کرتے ہیں پکڑنے کی, وہ بھی بس مقابلہ تھا نا. تو یہ کیونکہ جنگ تھی, جنگ میں پھر ابھی آپ یعنی جنگ کے چند ہیرو میں سے آپ ہیں جو اہم ہیرو, جو ہم نے تو لاہور میں دیکھا آپ کو 25 سال 30 سال ایک کرتے ہوئے, جیسے میں میڈیا میں آنے سے بھی پہلے کا یعنی وہ تھا آپ سے, تو بعد میں تو پھر ہمارا بہت تعلق ہو گیا, جنگ پہ ہم نے بڑے. اچھا ویر صاحب, آپ مختلف تھانوں میں ایس ایچ او بھی رہے, تو پہلے کس میں رہے اور کتنے تھانوں میں آپ رہے؟ میں شمالی چھونی میں ایسے جو پہلے سب سے کون سا وہ سارے ہی جو ہے نا, یہ 91 کی بات ہے. اچھا, تو وہ سارے میرے بھی وہ سارے حالات ہی اس قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے, یعنی کوئی نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بات ہے. ابھی میں نا وہ ہمارے ادھر نا گجمت میں پیر محمد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں, میں ان کو ساتھ لے کے گاؤں آ گیا. میر زبیر صاحب جو تھے وہ
ایس پی کینٹ تھے، میں ان کا اسٹاف افسر تھا. آگے جی بات ہے چلے ٹھیک. وہ مجھے ڈھونڈتے رہے، اچھا. میں ان کو ملا نہیں، میں ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں آ گیا. میں نے کہا ابھی وہ ناراض ہوں گے. ان کے تجھے ڈھونڈ رہا تھا، تجھے ایسے شمالی چھوڑنے کی بات. اچھا. میں نے کہا میں نے تو لگنا نہیں ہے. ہاں. پہلے کیا کر رہے تھے اس سے پہلے؟ میں اسٹاف افسر ایس پی کینٹ کا. کینٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، کھوسا صاحب نے کہا تو ہمیں لگنا، ادھر حالات بڑے خراب. ان دنوں میں ادھر ایک ڈوگر گروپ اور یہ دوسرے تھے گجر تھے، ان سب کی ادھر ان دنوں میں تھانے میں آگ لگی ہوئی تھی. ٹھیک. تو جب میں جس دن گیا وہ دن وہ زاہد ہمارے جو اخبار میں زاہد علی خان تھے، زاہد علی خان ان کے بیٹے کے سلسلے میں جلوس نکلا. اچھا. میں سیدھا پھر جلوس میں گیا. میں نے کہا کہ اب کسی کو نہ اجازت اب ملکے کی ضرورت نہیں پڑے گی جلوس نکالنے. ٹھیک ہے. تو میں جلوس کو لے کے تھانے چلا گیا. وہاں پہ ساتھ ہی رہے. اچھا. وہاں پہ میں نے حاضری بھری، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اس سے شروع کیا. اس سے شروع کیا. پھر میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے کہا اللہ سے بات کی. میں نے کہا یا اللہ، کہتے ہیں محکمہ پولیس میں جو پیسے نہ لے اور داڑھی بھی رکھی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ اللہ چلے میرا کیا ہے، تیرے ایک اور نام لے گا کہ بےزتی ہوگی. اللہ سے بڑھ کر کوئی، مجھے پتہ لگا کوئی غیرت مند نہیں. واہ واہ. تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. وہاں پہ میں بیسٹ ایس ایچ او ڈکلیئر ہوا. اچھا. وہاں پہ میں سب انسپیکٹر کنفرم ہوا. وہاں پہ میں انسپیکٹر پروموٹ ہوا. ٹھیک. تو وہاں پہ بھی ہم نے اتنے گینگ پکڑے، وہ کچھ اس کا اندازہ نہیں. وہ پاکستان کی تاریخ کی ابھی تک سب سے بڑی سونے کی ڈکیتی تھی، وہ ریکور کی. بالکل. وہ 9 لوگ تھے، سبی کے رہنے والے تھے، بڑے کوئی 6-7 فٹ قد. اچھا. سب کو پکڑ. تو اور بھی بڑے تھے. وہ اس کے بعد آپ کس کس تھانے میں رہے؟ کچھ تھانوں کے نام. اس کے بعد پھر مجھے مغل پورہ لگا دیا ٹھیک. کھوسا صاحب نے. ان دنوں میں یونیورسٹی جو ہے وہ گجرپورہ میں چلی گئی تھی. انہوں نے کہا لیکن جب تک تم ایس ایچ او ہو، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جلوس نکلتے گئے، وہ بھی تم ہی لوگ ہیں، تم ہی اس کو ایکسپرٹ ہو. وہ پھر مغل پورے کے بعد میں آ گیا، میں کورس کرنے چلا گیا. کورس کر کے واپس آیا تو پھر مجھے سی اے میں لگا دیا. پہلی دفعہ سی اے نہیں، قلعہ گجر سے، ایس ایچ او قلعہ گجر. وہاں پہ مجھے انہوں نے بتا دیا کہ تمہیں ٹرانسفر کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا نامی گرامی آدمی جوا کراتا تھا، تو میں نے اس کے گھر کے باہر پولیس بٹھا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر انہیں مسجد میں آ کے قرآن اٹھایا کہ جب تک آپ ایسے جو میں جوا نہیں کرتا. بڑی بات ہے. پھر اس نے کوئی ایسے لنک استعمال کر کے مجھے ٹرانسفر کر دیا. میں سی آئی اے میں چلا گیا. سی آئی اے سے پھر مجھے انہوں نے نواں کوٹ لگا. سی آئی اے انسپیکٹر تھے اس وقت آپ؟ پھر نواں کوٹ میں آئے. پھر ایسے سے نواں کوٹ سے بس تھوڑی دیر میں گلشاہ ابھی نہ ہو، جب وہ ٹھوکر نیاز بیگ میں آپریشن کیا ہے تو اسپائی محمد جو پکڑی، وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں رہا ہوں. پھر میں پروموٹ ہو کے ڈی ایس پی اقبال ہوں. وہ آئی جی صاحب نے کھلی کچہری میں اعلان کیا. کون سے آئی جی؟ ان دنوں میں یہ امین صاحب. ان دنوں میں 36 وارداتیں سرکل میں روز ہوتی. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا بندہ دے رہا ہوں جو انشاءاللہ کنٹرول کرے. تو مجھے انہوں نے پھر ادھر لگایا. اللہ نے ادھر بھی پھر مہربانی کی. میں پھر ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن لمبی دیر رہا. پھر سی ٹی ڈی میں چلا گیا. سی ٹی ڈی کے بعد پھر میں سی آئی اے میں آیا ہوں. تو سی آئی اے میں رہا ہوں. کوتوالی میں پہلے سے بیٹھے؟ کوتوالی میں، پھر ماڈل ٹاؤن، تو پھر پروموٹ ہو کے ادھر. ایس پی کے کس سال میں ہوئے آپ؟ اچھا باتیں ہی مجھے یاد. ٹھیک ہے. اچھا. ایسے کوئی یعنی ایس پی کے طور پہ کتنا عرصہ پھر آپ نے کام کیا؟ میں نے کبھی اپنے آپ کو ایس پی سمجھے نہیں. میں ایسے ہی ایمانداری کی بات ہے، سادہ سے. ان کا دوست ہے وہ بٹ صاحب، ڈی ایس پی احسان اشرف. وہ میں نا ایک دن نکلا ہوں نا، میں یہ ایس پی کے آپ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کر کے خدمت کے لیے. میرے ساتھ نا کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے
गवर्नमेंट ने मेरे अफसरान ने साथ 2 मोटरसाइकिल एक पीछे स्क्वाड दे दी ठीक। बड़ा, क्योंकि काम इस किस्म हाँ का भाई, था। वो दहशतगर्दी का तो खतरा मैं है। जा रहा था, मैंने कहा कि लाहौर में तू भी एक बंदा है जिसके पास दोनों इन्वेस्टिगेशन का भी इख्तियार है और ऑपरेशन का भी इख्तियार दोनों, वाह वाह। तो मैं कहा ये गाड़ियाँ तेरियाँ, तू अनपढ़ सा आदमी है, गांव से उठ के आया, तेरी बड़ी मौजें हैं। अल्लाह ने किया है ना। मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा वो तकबर आ गया। अभी उस वक्त मैं कड़ियालो जी के सामने से गुजरा, अच्छा। मैंने गाड़ी रोक, अच्छा मैं गाड़ी रोक के ना तो मैं जाके ना उधर रेस कोर्स में बैठ गया। अच्छा। रेस कोर्स में बैठ गया तो वहाँ पे ना मैं दरख्त के नीचे गर्मियाँ थी, थोड़ी देर बैठा, फिर मैं ना उधर ज़मीन पे लेट गया। ओए होए, अल्लाह ताला से मैं ज़मीन के, मैंने कहा कि यार ये कोई मेरे दिल में क्या बात आई। मैं लेट गया, थोड़ी देर बाद मैं उठा ना तो एहसान अशरफ बाटू मिनों में SHO शादमान था, अच्छा वो मेरे सराने बैठा हो। मैं डॉक्टर साहब, अच्छा। नहीं तुसी इत्थे पे वो जा लगा। तुसी इत्थे पे, मैं क्या, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि मैं क्या डॉक्टर साहब मैं घराड़े मारे। हाँ, अच्छा। तो मुझे कहता कि बहुत ज़्यादा। अच्छा पक्की मैं नहीं। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शख्स को ज़मीन पे नींद आ जाती है वाह वाह। तो ये फिर तकब्बर वाली बात जो है ना, ये हाँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो ऐसी चीज़ें, ये सारे ओहदे, ये सब दुनियावी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कभी लोग तो कहते हैं, अभी मुझे उन्होंने पूछा, मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में भी बयान दिया तो मुझे नैब वालों ने कोई मेरी 3-4 साल इंक्वायरी की। वो मुझे कहते हैं कि लोग आपके बारे में कहते हैं, मैं कि कुछ अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। मैंने कहा बड़ा मुख्तसर जवाब है। वो खातून थी पूछने वाली, अच्छा। 2। मैंने कहा ये जो मुझे जानते हैं, जिनके मैं मतहत रहा हूँ या जिनका मैं अफसर रहा हूँ, हाँ। वो मुझे वली अल्लाह समझते हैं, बाकी मुझे लोग काफर समझते हैं। उन्हें क्या बिल्कुल से यही अभी जो एक जुमले में सारी ये अभी इसी तरह ही है जो दुनिया ऐसी है वैसे। दुनिया कोई हाँ। तुम किसी की ऐसे परवाह नहीं, और अल्लाह ने मना किया। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਹੋਇਆ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।